بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کا سورہ قصص کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ قصص کے آخر میں آیا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار۔ تو سورہ عنکبوت میں آیا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جس مکڑی نے گھر بنایا۔ تو جو لوگ غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مشرکین کی مثال مکڑی کی طرح، اور ان کے سہارے کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر کسی کام کا نہیں، نہ مکڑی کو سردی سے بچائے گا نہ گرمی سے، اسی طرح مشرکین کے معبودان بھی کسی کام کے نہیں جو نہ ان کو سردی سے بچائیں گے نہ گرمی سے، نہ نفع دے سکیں گے نہ نقصان دے سکیں گے۔ ربط سمجھ میں آیا ہے؟ نیز سورہ عنکبوت میں سورہ قصص کا اختتام شرک کی نفی کے ساتھ ہوا، لا الہ الا ہو، کہ شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس صورت یعنی سورہ عنکبوت میں تبلیغ کی ترغیب دی گئی کہ لوگو تبلیغ کرو، آزمائشیں آئیں گی لیکن تمہیں باز نہیں آنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ریورس نہیں کرنی ہے۔ اور اب تو سمجھ گئے؟ اب جان لو کہ سورہ عنکبوت کی جو عمومی دعویٰ ہے، عمومی دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو تقریباً بہت ساری صورتوں کی دعویٰ ہے، وہ کیا ہے کہ دعا اور پکار خالص اللہ کا حق ہے۔ اس دعویٰ کا تذکرہ آیت نمبر 64 میں ہے کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کی توحید کو خالص کر کے اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ سورت کا عمومی دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ سورت کے دو خاص دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ اہل توحید کو آزمایا جائے گا، آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ سورت کا دعویٰ نمبر 1 ہے کہ کیا اہل ایمان نے کیا سمجھا، ان کو نہیں آزمایا جائے گا، مانا توحید والوں کو آزمایا جائے گا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ توحید کے منکرین ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس دوسری دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، مجرمین نے کیا سمجھا ہے، منکرین توحید نے کیا سمجھا کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سورت کے دو خصوصی دعوے آ گئے۔ اب پہلی دعویٰ کو کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں گی، پہلی دعوے کے اس بات کے لیے 3 واقعات لائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ دیکھو ان انبیاء پر آزمائشیں آئیں گی، پتہ چلا کہ اہل توحید کو آزمایا جائے گا۔ پھر جو دوسرا دعویٰ تھا کہ بھئی توحید کے منکر ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس دعوے کو مدلل کرنے کے لیے 3 قوموں کے واقعات لائے گئے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم موسیٰ کا واقعہ کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو پتہ چلا کہ منکرین توحید اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سورت کے اندر توحید پر عقلی دلائل کا بھی بیان ہے، اور زجر بھی ہے، تخویفات بھی ہیں، بشارات بھی ہیں، شکوے بھی ہیں۔ سب سے پہلی آیت احسب الناس ان یترکوا کا شان نزول یہ ہے، جس کو حضرت علامہ واحدی رحمہ اللہ نے اسباب النزول میں نقل فرمایا کہ کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ان کو خط لکھا کہ بھئی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر ہجرت فرض ہے، ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔
تو وہ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، مشرکین نے ان کو واپس کیا تو واپس ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے کیا گمان کیا کہ بس انہوں نے ایمان لایا اور بس ایسے ہی چھوڑے جائیں گے؟ نہیں، فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی، نکلو ہر حال میں، تکلیف آئے گی نا مشرکین کی، ان کا مقابلہ کرو۔ تو وہ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کے صحابہ نے اسی آیت کو لکھ کر کے ان مسلمانوں کو بھیجا کہ اللہ پاک تمہیں فرما رہے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ آزمائش کے مقابلے کے لیے پھر ایک جماعت کی صورت میں نکلے، مشرکین رکاوٹ بنے، مشرکین کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ زخمیں کھا کھا کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن نازل فرمایا ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم ہاجروا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تکلیفوں کے بعد اور پھر ہجرت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو آیت کا شان نزول سمجھ میں آ چکا۔ دیکھو تو جو آیت جس آیت کا میں نے شان نزول بتایا یہی صورت کا کیا ہے؟ دعوی خصوصی ہے، دعویٰ اول کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اس کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا بس؟ نہیں، وہم لا یفتنون اے غیر ممتحنین، اعراب القرآن لمحمود صافی، کیا مطلب ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے امتحان لیا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور بضرور جان لے گا اللہ سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور بضرور جان لے گا اللہ جھوٹوں کو۔ توجہ ہے، اللہ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک سچوں کو بھی جان لے اور جھوٹوں کو بھی جان لے۔ تو کیا مطلب اللہ پاک امتحان سے پہلے نہیں جانتے ہیں کیا؟ بولو۔ تو صاحب مدارک فرماتے ہیں اے لا یتمیزن فلا یعلمن فلا یتمیزن، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک علیحدہ کرے گا امتحان کے بعد سچوں کو جھوٹوں سے۔ امتحان ہوگا جب نتیجہ آئے گا تو سب کو پتہ چلے گا نا یار، تو سچے ان کو جھوٹوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیں گے، اس لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ سچا ثابت ہو جائے اور جھوٹا ثابت ہو جائے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یہ سورت کا دوسرا دعویٰ، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیاں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں، ما کان یرجو لقاء اللہ، ارے وہ شخص جو یرجو لقاء اللہ، یرجو رجا، یرجو یہ خوف کے معنی میں بھی آتا ہے اور امید کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب اگر یہ یرجو امید کے معنی میں تو مطلب کیا ہوگا؟ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ جو ثواب کی امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، وہ جو ثواب کی امید رکھتا ہے۔ اور اگر یہاں پر رجا بمعنی خوف کے ہو جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ جو یخاف حسابہ، ڈرتا ہے اپنے حساب سے۔ تفسیر مدارک من کان یرجو لقاء اللہ، فرمایا وہ جو امید رکھتا ہے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کی تو اس کو حوادث زمانہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کو حوادث زمانہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تفسیر بیان القرآن، یہاں پر میں نے آپ کو تقدیر عبارت بتائی، کہاں سے؟ بیان القرآن سے، ٹھیک ہے، کہ جو امید رکھتا ہے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کرنے کی تو اس کو حوادث زمانہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، کیونکہ اللہ پاک کا مقرر کردہ وقت یعنی قیامت لآتٍ یقیناً آنے والی ہے۔ تو حالات سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ شہادت مل جائے گی، بلا کر تو مرنا ہے نہیں مرنا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا مقرر کردہ وقت لآتٍ یقیناً آنے والا ہے، آیا کہ نہیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یا وقت سے مراد موت بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا جو مقرر کردہ وقت ہے موت کا وہ آنے والا ہے ویسے بھی، تو لہذا حالات سے ڈرنے کا
کیا فائدہ آیا کہ نہیں آیا؟ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، پھر بھی اس کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ ومن جاہد، اور جس نے جہاد کیا، یہ وہ شعر ہے جو میں نے باقاعدہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب سے سیکھا تھا۔ وہ ایک دفعہ میں مجلس میں گیا نا ملاقات کے لیے، تو میں نے پوچھا استاد جی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے یہ شعر پڑھا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، پھر بھی اس کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ پھر میں دوسری دفعہ جب ملاقات کے لیے گیا تو میں نے کہا استاد جی آپ نے پہلی مجلس میں ایک شعر سنایا تھا، وہ میں بھول گیا ہوں، دوبارہ سنائیے۔ تو اس دن وہ موڈ میں تھے تو پھر دوبارہ سنایا۔ اس شعر کی گویا کہ ایک تاریخ ہے نا، ہاں، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، پھر بھی اس کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ فرمایا کہ حکیم اختر صاحب کا شعر ہے اور کیا ہی کمال کا شعر ہے، اور صاحب جی نے بڑی تعریف کی اس شعر کی۔ ماں کان یرجو، ہاں جی، وماں جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور وہ جو جہاد کرتا ہے پس وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے۔ کس کے ساتھ جہاد کرتا ہے رے؟ جاہد بنفسہ او الشیطان او الکفار، آیا کہ نہیں؟ تفسیر مدارک، وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ، او الکفار یا بولو کافر کے ساتھ، فانما یجاہد لنفسہ، تو یہ اپنے لیے جہاد کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ جان والوں سے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے بشارت اخروی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور کیے نیک اعمال، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ضرور بضرور مٹائیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم، اور ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن خوبصورت بدلہ، الذی کانوا یعملون، اس عمل کا جو عمل یہ کرتے تھے، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ واحدی رحمہ اللہ متوفی 468 اپنی کتاب اسباب النزول میں فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت کریمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اس وقت کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو والدہ نے کہا کہ جب تک تو اسلام کو خیر آباد نہیں کہے گا، جب تک تو اسلام سے نہیں پھرے گا، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن اور ایک رات کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن اور دوسرے رات بھی کھانا نہیں کھا رہی تھی نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کانت لک میت نفس، اے اماں جان یہ تو آپ کی ایک جان ہے نا، بل نکل جائے تو نکل جائے، مر جاؤ تو مر جاؤ، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اگر میرے سامنے آپ کی 100 جانیں ہوتی اور وہ میرے سامنے آپ کی 100 جانیں نکلتی جاتی، میں یہ سب برداشت کرتا، لیکن اسلام سے پھرنا کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ کبھی بھی نہیں پھر سکتا تو فوراً جو ہے نا اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ہڑتال اور بک ہڑتال بھی تب تک کیا جاتا ہے جب تک حکومت پر اثر ہو نا، جب اثر نہ ہو تو ختم کرو ہڑتال اور یہ دھرنا۔ وصینا الانسان، دھرنے کا کیا فائدہ جب حکومت پر کوئی اثر ہی نہ ہو تو۔ اچھا، وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ خوبصورتی کی، یعنی حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اللہ نے فرمایا اور اگر کوشش کریں والدین آپ پر، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تاکہ آپ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ ماں ایسی چیز کو، لَيْسَ لَكَ کہ نہ ہو آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں علم، کوئی علم کہ وہ معبود ہے یا نہیں ہے، اس کے معبود ہونے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تمہارا لوٹنا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے بشارت اخروی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آیا کہ نہیں؟ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، تفسیر القرآن بالقرآن یار۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے زجر ہے منافقین پر۔ یہ آیت کریمہ حضرت ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی
کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تھا کہ بس تھوڑی سی مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو وہ پھر جاتے، تو ان پر زجر آئی۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ من ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب اس کو ایذا جاتا ہے اللہ کے بارے میں جعل فتنة الناس كعذاب اللہ تو وہ سمجھتا ہے اللہ کے لوگوں کے عذاب کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر آتی ہے مدد آپ کے رب کی لَيَقُولُنَّ تو یہ منافقین ضرور بضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا نہیں جانتا ہے اللہ ان باتوں کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ضرور بضرور جان لے گا اللہ ایمان والوں کو۔ کیا مطلب لیتمیزن اے لیمیزن، ہم تفسیر ثعلبی کیا یاد کرے گا؟ تفسیر ثعلبی آج اس کا بھی حوالہ دے دیا۔ محمد بن احمد الثعلبی متوفہ 427، کمزور تفسیر ہے، ضعیف جسے کہا جائے، لیکن یہ تفسیر اس نے اچھا کیا ہے۔ جو اچھی بات کرے تو وہ لینی چاہیے نا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ لَيُمَيِّزَنَّهُمْ آیا کہ نہیں؟ ضرور بضرور اللہ علیحدہ کرے گا اللہ پاک ایمان والوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ضرور بضرور علیحدہ کرے گا اللہ پاک منافقین کو۔ اور اس علیحدہ کیا نا کہ مسجد نبوی میں اللہ کا رسول اعلان فرمائے یا فلاں اخرج فإنک منافق، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اے فلاں تو بھی نکل، تو منافق ہے، تو بھی نکل، تو بھی منافق ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا پیچھے لگو ہماری راستے کے۔ کافر مسلمانوں کو کہتے تھے ارے تم ہمارے پیچھے آ جاؤ، اگر قیامت میں بوجھ پڑا نا، زور پڑا نا، ہم اٹھائیں گے تمہارا۔ ہاں، کفار کے دھوکے کا بیان، اپنا تو بوجھ اٹھائیں، دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وقال الذين كفروا اور کہا کافروں نے للذین آمنوا ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا کہ پیچھے لگو ہمارے راستے کے، ولنحمل خطاياكم اور چاہیے کہ ہم اٹھائیں گے تمہارے خطاؤں کو، وما هم بحاملین من خطاياهم حالانکہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کے خطاؤں کو، من شیء کچھ بھی، انہم لکاذبون بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں اس بات میں۔ ولیحملن اثقالهم واثقالا فرمایا کہ ضرور بضرور یہ لوگ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو، واثقالا مع اثقالهم اور ان کے بھی بوجھوں کو اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی ایک تو اپنے کفر کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرا ان کے کفر کا۔ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ضرور بضرور یہ لوگ سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان باتوں کے بارے میں جو یہ بناتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا دعویٰ تھا نا پہلا، جو خصوصی دعویٰ دو تھے، پہلا دعویٰ کیا تھا؟ اہل ایمان کو آزمایا جائے گا، دلیل نمبر 1 نوح علیہ السلام پر آزمائش آئی، لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا تو بالآخر اللہ کی مدد آئی، کفر تباہ ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ پس رہا ان کے اندر 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا سوائے 50 سال کی، اور 950 سال تبلیغ کی۔ توجہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 950 سال تبلیغ کی تو کتنی ہو گئی؟ 990 سال۔ 40 سال اور 950 سال کتنے ہو گئے؟ 990 سال، اور 50 سال اس کے بعد زندہ رہے قوم کی ہلاکت کے بعد، تو کتنی عمر بن گئی؟ 1040 سال عمر تھی کس کی؟ نوح علیہ السلام کی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پھر پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنایا اس کو آیتاً نشانی، کس کو آیت نشانی بنایا؟ السفینۃ کشتی کو، او القصۃ یا نوح علیہ السلام کے قصے کو، آیا کہ نہیں آیا یار؟ السفینۃ او القصۃ تفسیر مدارک، ہم نے بنایا اس کشتی کو آیت نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ اے اذکر ابراہیم مدارک، یاد کر ابراہیم کو، یہاں سے دلیل نمبر 2 کہ دیکھو اہل توحید کو آزمایا جائے گا جیسے کہ ابراہیم کو آزمایا گیا، آیا کہ نہیں؟
و ابراہیم یاد کر ابراہیم کو قال لقومہ جب کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی واتقوا اور اس سے بچو یعنی اس کی نافرمانی سے بچو ذالکم خیر لکم اے لوگو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا فقط تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی وتخلقون افکا اور باندھتے ہو تم جھوٹ تم کیا کرتے ہو بتوں کی پوجا کرتے ہو اور باندھتے ہو کیا جھوٹ کیا جھوٹ باندھتے ہیں تسمیۃ الاوثان آلہہ تفسیر مدارک کہ بتوں کو کس کا نام دیتے ہو الہوں کا کہ یہ معبود ہیں ہمارے سمجھے جھوٹ ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک وہ معبودان جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ لا یملکون لکم رزقا یہ نہیں ہے مالک تمہارے لیے رزق کے فابتغوا عند اللہ رزقا پس طلب کرو اللہ کے ہاں رزق اسی سے رزق ملے گا اور بس وعبدوا اور اس کی عبادت کرو واشکروا لہ اور اس کا شکر کرو الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ گے فقد کذب امم من قبلکم تو بے شک جھٹلا چکی ہیں کئی ساری جماعتیں تم سے پہلے وما علی الرسول الا البلاغ المبین نہیں ہے رسول پر مگر واضح پیغام آیا کہ نہیں ہے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ پاک پیدا کرنے کی ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹاتا ہے پیدائش کو ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک پہلی دفعہ پیدا کرنا پھر دوبارہ لوٹانا یہ اللہ پر آسان ہے قل سیروا فی الارض آپ کہو کہ سیر کرو زمین میں فانظروا کیف بدأ الخلق پھر دیکھو کہ کس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے اللہ نے قل آپ کہیے سیروا فی الارض سیر کرو زمین میں فانظروا پس دیکھو کیف بدأ الخلق کہ کس طرح ابتدا کی پیدا کرنے کی ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر اللہ پیدا کرتا ہے آخری دفعہ پیدا کرنا آخرت والا پیدا کرنا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قادر یعذب من یشاء ارے عذاب دے جس کو چاہے بے عدل ہی اپنے انصاف کے ساتھ ارے ظلمن کسی کو عذاب دے گا کیا اللہ بولو ظلم کر کے کسی کو عذاب دے گا اللہ نہیں یعذب من یشاء عذاب دے جس کو چاہے بے عدل ہی اپنے انصاف کے ساتھ ویرحم من یشاء اور رحم کرے جس کو چاہے بفضل ہی اپنے فضل سے تفسیر قرطبی نہیں سمجھے بات بے عدل ہی اور بے فضل ہی تفسیر قرطبی کہ اللہ پاک اپنے عدل کے ساتھ جس کو چاہے عذاب دے اور عذاب ثابت بھی ہو جائے لیکن اپنے فضل کے ساتھ رحم کرے تو بھل رحم کرے اس سے کون پوچھنے والا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اس اللہ کی طرف تم پھر لوٹائے جاؤ گی وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ سے زجر ہے زجر اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں ولا فی السماء اور نہیں آسمان میں کہاں بھاگو گے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار والذین کفروا بآیات اللہ یہاں سے تخفیف اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا ولقائہ اور اس کی ملاقات کا اولئک یئسوا من رحمتی یہ وہ لوگ ہیں کہ نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے واولئک لهم عذاب علیم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک فما کان جواب قومہ نہیں تھا اس نوح علیہ السلام کے نہیں تھا اس کے قوم کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے نا نہیں تھا اس کے قوم کا جواب اللہ مگر قالوا ان کا یہ کہنا تھا اقتلوہ کہ قتل کرو اس کو او حرقوہ یا جلا دو اس کو فانجا اللہ من النار پھر نجات دی اس کو اللہ نے آگ سے ان فی ذلک لآیات
فانجاہ اللہ من النار، پھر نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس نجات دینے میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، کس قوم کے لیے؟ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ فقط تم نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو، کیا معبود؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بنایا ہی اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود، کیوں بنایا ہے؟ مودت، یہ بھی تمہاری سیاست ہے، ہاں، مودت بینکم، تاکہ محبت تمہارے درمیان میں برقرار رہے فی الحیات دنیا، دنیا والی زندگی میں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کافروں کے ساتھ دشمنی بن جاتی ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا اتحاد اور محبت برقرار رہے، تمہیں اللہ سے جو ہے نا اپنا اتحاد اور محبت زیادہ پیاری ہے، آیا کہ نہیں؟ یا کیا مطلب ہے؟ یا مطلب یہ ہے کہ تم جو غیروں کی پوجا کرتے ہو وہ کیوں؟ ان غیروں کے ساتھ محبت کی وجہ سے، کہ ان معبودوں سے تمہارا پیار ہے، جبکہ قیامت کا دن جب آئے گا نا یہی معبود تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف۔ بات سمجھے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے جو وہاں پر تمہارے خود مخالف بن جائیں۔ فرمایا کہ تم نے جو بنائے ہیں معبود اللہ کے علاوہ بتوں کو، مودت بینکم، یہ آپس میں تمہاری آپس میں محبت کی وجہ سے فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن کفر کریں گے تم میں سے بعض کا، یعنی انکار کریں گے تم میں سے بعض کا، وہ کہیں گے ہم نے تو ان کو اپنی پوجا کی تلقین نہیں کی تھی۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے تم میں سے بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا آگ، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے تمہارے مددگار۔ فآمن لہ لوط، بالآخر فآمن لہ لوط، پس ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر لوط نے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان تو پہلے سے تصدیق کی یار، یہ لوط حضرت آدم اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی مہاجر، میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ جب آگ سے محفوظ ہو گئے نا تو کہا کہ اب میں عراق والوں سے جا رہا ہوں، اتنی بے رخی کی انتہا ہو گئی نا، لہذا اب ہم آپ یہاں سے جا رہے ہیں، کس کی طرف آئے؟ شام کی طرف۔ کہا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب غالب ہے؟ یمنعنی من اعدائی، اللہ غالب ہے مجھے بچائے گا میرے دشمنوں سے۔ الحکیم، وہ اللہ حکیم ہے، لا یأمرنی الا بما هو خیر، مجھے حکم نہیں دے گا مگر اس چیز کا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا یہ میرے حق میں بہتر ہے، لہذا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ تفسیر مدارکہ، انہ، بے شک وہ اللہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب عطا کیا، لیکن یعقوب پوتا ہے، اسحاق بیٹا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے کر دیا ابراہیم کی اولاد کے اندر النبوت، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو۔ کتاب میں الف لام جنسی ہے، قلیل اور کثیر کو شامل ہے۔ کیا مطلب؟ چاروں کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے یار، سمجھو مولی صاحبان۔ تفسیر مدارک، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر و ثواب دنیا کے اندر بھی۔ کیا مطلب؟ اس کو ہم نے اولاد وغیرہ دنیا کے اندر عطا فرمائی، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، ہر نبی کو آپ کے نسل سے پیدا کیا بعد میں، تو دنیا میں بھی ہم نے اس کو اجر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ہوگا آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے، یعنی کامل نیک لوگوں میں سے، اور کامل نیک کون ہوتا ہے؟ وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ وَلُوطًا، تیسرا واقعہ دعوے پر تیسری دلیل، اہل ایمان کو آزمایا جائے گا۔ فرمایا لوط علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی۔ اذ قال لقومی، جب کہا اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم لوگ، لتأتون الفاحشۃ، تم لاتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم، نہیں سبقت کی ہے تم پر، ما سبقکم، نہیں سبقت کی ہے تم پر، بہا، اس برائی کے ساتھ، من احد من العالمین، کسی نے بھی جان والوں میں سے، اینکم لتأتون الرجال، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، اور تم کاٹتے ہو راستے کو۔ راستے کو کاٹنے کا کیا مطلب؟ بالقتل واخذ المال،
جس کا بھی تمہارے علاقے سے گزر ہوتا ہے تو تم اس کو یا قتل کرتے ہو یا مال لوٹتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو. آیا یا اعتراضہم السابلۃ بالفاحشہ، وہ جو گزرنے والے نے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. سمجھے تقطعون السبیل کا مطلب؟ دو مطلب بیان کیے. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور لاتے ہو تم اپنی مجلس کے اندر بری بات، مجلس کے اندر بے حیائی اور برائی کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ گالی گلوچ کرتے ہو، بدگوئی کرتے ہو، توہین آمیز مذاق اڑاتے ہو، شراب پیتے ہو، بھاری مجلس میں بدفعلی کرتے ہو، اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہو. یا یہ کہ بھاری مجلس میں ریح نکالتے ہو آواز کے ساتھ. بس میں آواز کے ساتھ ریح نکالنا یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے نا. اس معاملے میں لوگوں میں افراط اور تفریط ہے. نہیں سمجھو بات. پٹھانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی سے ریح نکل گئی اور آواز سن لی نا، بس زندگی بھر پھر وہ آدمی اللہ کا چھوڑے اور وہ غائب ہو جائے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے. یہی حال بلوچوں کا ہے. اور سرائیکیوں کا یہ حال ہے کہ وہ باقاعدہ بتا دیں مولوی صاحب سننا، اور پھر نہیں سمجھے ہو بات. وہ میں مدرسہ دارالخیر میں تھا نا، جب میں پڑھتا تھا درجہ رابعہ میں، جب سال ختم ہوا تو انہوں نے مجھے استاد رکھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ طلباء کی منزل سے اتار کر مجھے استاذوں کی منزل میں کمرہ دیا. کہا کہ آپ طلباء کے ساتھ ابھی ظاہر ہے آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے، آپ کا اکرام نہیں کر سکیں گے، تو لہذا آپ استاذوں کے ساتھ رہیں. تو جس کمرے میں مجھے رکھا نا، تو وہاں پر ایک سرائیکی قاری صاحب تھا. جیسے ہی میں نے وہاں آنے لگا تو مجھے کہا مولوی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ آپ کو تھوڑی بہت برداشت کرنی پڑے گی. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ ہم جو ہے آواز کے ساتھ نکالتے ہیں اور آپ پریشان نہیں ہونا. تو میں نے دل میں کہا میرا کیا، کچھ بھی کرو. لیکن اس کے بعد وہ ظالم کیا کرتا، جب اس کو تقاضا ہوتی نا وہ کہتا مولوی صاحب سننا، پھر کرتا ٹان. سمجھو بات. ایسے عجیب لوگ. اور تیسرا جو ہے وہ سندھیوں کا طبقہ ہے. کیا مطلب؟ اس کو مجلس میں لانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی سے نکل گیا تو ایک وقتی تو اس پر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اور یہی اعتدال برحق ہے. آیا کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ وَنَادِيكُمْ، ہاں جی، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنکَرَ، اور لاتے ہو تم اپنی مجلس کے اندر برائی. فَمَا كَانَ جواب قومی، پس نہیں تھا اس کے قوم کا جواب. لوط علیہ السلام کے قوم کا جواب کیا تھا؟ اللہ، مگر یہ جواب تھا قالو، ان کا یہ کہنا تھا ائتنا بعذاب اللہ، لاؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہو سچوں میں سے. قال رب انصرنی، کہا لوط علیہ السلام نے اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، فسادی قوم پر. ولما جاءت رسلنا، اور جب آ گئے ہمارے قاصد، تو لوط علیہ السلام نے بد دعا کی نا اپنی قوم کو کہ اللہ میری مدد فرما. تو اللہ پاک نے اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے. لیکن جب فرشتے تباہ کرنے کے لیے آئے نا آسمان سے، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، روحانی اولاد تھی. اس کی روحانی اولاد چونکہ تباہ ہونی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے غم کا سبب تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا جسمانی اولاد کی بشارت کے لیے، کہ ابراہیم کو کہو کہ تیرے کو ابھی بیٹا دینے والے اسحاق کے نام سے. آیا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس بالبشرا، بشارت کے ساتھ، قالو کہنے لگے اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی والے ظالم ہیں. قال، تو ابراہیم علیہ السلام کو فوراً لوط علیہ السلام کا خیال آیا. قال إِنَّ فِيهَا لُوطًا، بے شک اس میں لوط بھی ہے میرا بھتیجا. قالوا، تو انہوں نے کہا نحن أعلم بمن فيها، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے اندر ہیں، کون مومن ہیں کون کافر ہیں، ہمیں پتہ ہے، پہچانتے ہیں. لننجینہ وآلہ، ضرور بضرور ہم نجات دیں گے، بچائیں گے اس لوط کو، وآلہ، اور اس کے متبعین کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے گھر والی کے، کانت من الغابرین، یہ ہوگی باقی رہنے والوں میں سے عذاب میں. ولما ان جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، تو غمگین ہوا ان کی وجہ سے. وضاق بہم ذرعا،
اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں، وقالو اور وہ کہنے لگے لا تخف مت ڈر قوم سے، ولا تحزن اور مت غم کر ہمارا، ہمیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، انا منجوک واہلک بے شک ہم بچانے والے ہیں آپ کو اور آپ کے اہل کو، الا امراتک سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین ہوگی یہ باقی رہنے والوں میں سے عذاب میں، انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بے شک ہم اتارنے والے اس بستی پر عذاب، رجزا عذابا مدارک بھیجنے والے اس بستی پر عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون بوجہ ان کے فسق کرنے کے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً ابھی جب ہم نے لوط علیہ السلام کے بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا نا، اس کے بعد بھی وَلَقَدْ تَرَكْنَا بے شک ہم نے چھوڑی منہا اس بستی میں سے آیتم بینہ ایک واضح نشانی، اس بستی کے اندر اللہ پاک نے اپنے عذاب کی ایک واضح نشانی چھوڑی، وہ کون سی نشانی چھوڑی؟ الماء الاسود علی وجہ الارض، کہ زمین کی سطح پر کالا پانی ہو گیا تھا، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اللہ نے اس کو باقی رکھا تھا، لقوم یعقلون عقل والی قوم کے لیے، تفسیر مدارکہ جو بیان کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، فقال شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وارجوا الیوم الآخرہ اور ڈرو آخرت والے دن سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، فاخذتهم الرجفۃ پس پکڑا ان کو زلزلے نے، الرجفۃ زلزلہ، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، اے بارکین علی الرقب مدارک، وعادا وثمود اور ہم نے عادا وثمود یعنی کیا اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا عاد کو بدلیل اخذتهم الرجفہ، کیونکہ اوپر آتا ہے نا فاخذتهم الرجفہ تو بات عذاب کی چل رہی ہے، تو جب عاد اور سمود کا تذکرہ ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ ہلاک کرنا، اور ہم نے ہلاک کیا عاد اور سمود کو، تو میں نے عرض کیا کہ 3 قوموں کا بیان ہوگا، عاد اور سمود اور تیسرا قوم موسیٰ، یعنی قارون اور دیگر قوموں کا تذکرہ ہوگا جن کے تباہی اور گرفت کا ذکر ہے، ان تینوں دلیلوں سے ثابت ہو جائے گا کہ منکرین توحید اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو دلیل نمبر 1 کیا ہے؟ قوم عاد، دلیل نمبر 2 کیا ہے؟ قوم سمود، ارے بس یہ ہمارے گرفت سے نہیں بچ سکے۔ فرمایا کہ وعادا وثمود اور ہم نے ہلاک کیا عاد اور سمود کو، وقد تبین لکم اور بے شک واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے، من مساکن ان کے رہائش گاہوں سے، ان کے رہائش گاہوں سے تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدهم عن السبیل پس روکا ان کو راستے سے، وکانوا مستبصرین اور وہ تھے ہوشیار، عقلاء تفسیر مدارک، وقارون وفرعون میں نے کہا تھا نا تیسری دلیل کیا ہے؟ قوم موسیٰ، اور قارون کو ہلاک کیا، فرعون اور فرعون کو، حامان اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور یہ نہیں تھے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بفائتین یعنی ہمارے عذاب سے بچنے والے۔ تو ثابت ہو گیا نا ان تینوں قوموں کے واقعات سے، عاد اور سمود اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے، کہ اللہ کے عذاب سے منکرین بچ نہیں سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس ان تمام قوموں کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، آیا فَكُلًّا کل لفظ مفرد ہے تو بِذَنبِهِ بھی لفظ مفرد لایا نا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس ہر کسی کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے بدلے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا پس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھیجا ہم نے ان کے اوپر حاصباً پتھر برسانے والی ہوا کو۔ ان قوموں میں سے کچھ قومیں ایسی گزری جن کے اوپر ہم نے کس چیز کو بھیجا؟ پتھر برسنے والی ہوا کو۔ یہ کس پر؟ قوم لوط پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر یار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان قوموں میں سے کچھ ایسی تھی جن کو پکڑا چیخ نے۔ کون سی قوموں کو چیخ نے پکڑا؟ قوم مدین اور قوم سمود کو، قوم عاد اور قوم سمود کو۔
ومنهم من خسفنا بالارض، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں. کس کو؟ قارون کو. ومنهم من اغرقنا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. کس کو؟ فرعون اور ان کے متبعین کو. وما كان الله ليظلمهم، نہیں اللہ ایسا کہ ان پر ظلم کرے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے، کفر کر کے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، چونکہ سورت کا عمومی دعویٰ کیا ہے کہ پکار خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیت نمبر 64 میں. تو اس کا رد چل رہا ہے، اسی دعوے کا اثبات. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ارے مثال ان مشرکین کا جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ مددگار. کمثل العنکبوت، ان مشرکین کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتن، جس مکڑی نے بنایا گھر. توجہ ہے، فرمایا کہ مشرکین کی مثال مکڑی کی طرح، اور جو مشرکین نے معبود بنائے ہیں، جو انہوں نے اپنا سہارا بنایا ہے، ان کا سہارا مکڑی کے گھر کی طرح. جس طرح مکڑی کا گھر کسی کام کا نہیں، مشرکین کے معبود بھی کسی کام کے نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سے کمزور گھر اللہ پاک فرماتے وہ مکڑی کا گھر ہے. مشرکین کا سہارا بھی مکڑی کی گھر کی طرح سمجھیے، اتنا کمزور کہ پھونک دو تو اڑ جائے. ایسا ان کا کمزور اور بیکار عقیدہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، آیا کہ نہیں، کہ أَنَّ أَمْرَ دِينِهِمْ بَالِغٌ هَذِهِ الْغَایَةَ مِنَ الْوَهْنِ مَدَارِكَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ ان کے دین کا معاملہ کتنا کمزور ہے. یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے ان معبودان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، من شیء، کسی بھی چیز کو، جس بھی چیز کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ارے یہ مثالیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. دراصل اس میں ایک شبہ کا جواب ہے. جب یہ مثال آئی نا کہ مشرکین کی مثال مکڑی کی طرح، ان کے سارے کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح، تو مشرکین کو بہت برا لگا کہ یار ہمارے معبودوں کی مثال ہماری مثال مکڑی کی طرح، ہم مکڑی ہیں، ہمارے معبودوں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح کمزور، ہمارے معبودان اتنے کمزور ہو گئے، کتنی بری مثال ہے. اللہ ایسی مثالیں دے سکتا ہے کیا؟ یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ مثال جو ہوتی ہے وہ ممثل لہو کے شان کے مطابق ہوتی ہے. جیسا ممثل لہو ہوگا تو مثال بھی ویسا ہوگا نا. جب تمہارا ممثل لہو، تمہارا عقیدہ اتنا بیکار ہے مکڑی کے جیسا، تو مثال بھی مکڑی کا آئے گا نا. نہیں سمجھے ہو بات؟ تمہارا حال مکڑی جیسا اور تمہارا سہارا چونکہ اتنا کمزور ہے کہ مکڑی کے گھر کے جیسا. جب تمہارا عقیدہ بیکار ہوگا تو مثال بھی بیکار چیز کے ساتھ بیان ہوگی نا. بات سمجھ میں آ چکی؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں مگر علماء، جاننے والے، عقل رکھنے والے. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ارے پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اظہار حق کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس آسمان اور زمین کے پیدائش میں، لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. سورہ عنکبوت چل رہی ہے، جس کا ایک عمومی دعویٰ تھا کہ پکار اور دعا صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے. اور اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 63 میں تھا کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور دو دعوے خصوصی تھے. نمبر 1، اہل توحید کو آزمایا جائے گا. نمبر 2، توحید کے منکر ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے.
تو پہلے دعوے کو 3 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے مدلل فرمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور دوسرے دعوے کو کہ منکرین توحید ہمارے گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس کو بھی 3 قوموں کے واقعات سے مدلل فرمایا گیا، قوم عاد، قوم ثمود اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات سے۔ اس کے بعد چونکہ عمومی دعویٰ ہے کہ پکار صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے، گو یہ دعویٰ آیت نمبر 63 میں ہے، لیکن مثل الذین اتخذوا من دون اللہ سے اس دعویٰ کی مزید وضاحت کی گئی، اور اس دعوے پر 4 عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دلیل نمبر 1 گزر چکی ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، آخری آیت پارہ نمبر 20 کی۔ اب فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے کتاب میں سے، لہذا قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ۔ ایک تو تلاوت کا ثواب ملے گا، دوسرا تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا، فریضہ رسالت بھی ادا ہوگا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے وہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز کا قائم کرنا یہ مددگار بنتا ہے دین کے کام کرنے میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ پاک جانتے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں سے تبلیغ کا طریقہ، کہ تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بس اوقات مناظرے کی ضرورت پڑتی ہے تو مناظرہ کرو، لیکن اچھے طریقے سے، زبان صحیح استعمال ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور مت مجادلہ کرو، مت جھگڑو اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی، مگر اس طریقے پر، ہی احسن، جو طریقہ خوبصورتی والا ہو، سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو ان کے ساتھ فاستعملوا معهم الغلظۃ، تفسیر مدارک، ان کے ساتھ ذرا سختی والی بات کرو، کیونکہ متکبر آدمی، ظالم متکبر، وہ آپ کی بات کی حقارت کرے گا نا، تو آپ اس کو سختی سے اس کے ساتھ بات کرو تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے۔ آیا تو مانا ہر کسی کے ساتھ نرمی کی والی بات نہیں کرنی ہے، الا الذین ظلموا منہم، ظالم سے ذرا سختی سے بات ہو۔ وقولوا آمنا، اور آپ کہو کہ ہم نے ایمان لایا، بالذی، اس ذات پر، انزل الینا، ہم نے ایمان لایا، بالذی، اس کتاب پر، انزل الینا، جو نازل کی گئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور نازل کی گئی تمہاری طرف، وإلہنا وإلہکم واحد، ان کو مانوس کرنے کے لیے ان کو خبردار کرو کہ دیکھو ایک ہی معبود کو ہم ماننے والے ہیں، اور آپ کی کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو لہذا دوری تو نہیں ہے، کیوں اتنے دور ہو رہے ہو، آ جاؤ۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، جس طرح پہلے والوں کی طرف۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بہرحال وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی عبداللہ ابن السلام نے ومن معه، مدارک۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں، مکہ والوں میں سے بھی، یعنی من آل مکہ۔
وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان لوگوں میں سے بھی مَن يُؤْمِنُ بِهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن پر، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا إِلَّا الْكَافِرُونَ مگر کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ یہاں سے زجر ہے مشرکین پر کہ مشرکین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے اور خط بھی نہیں لکھتے تھے کہ ان کو شک کی کوئی بو پہنچے کہ بھئی اس نے خود بنایا ہے یا خود لکھا ہے، تو شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ آپ نہیں پڑھتے تھے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب، من قبلی اے القرآن، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہیں آپ لکھتے تھے کسی کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دائیں ہاتھ کیوں لایا؟ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ غَالِبًا تَكُونُ بِالْيَمِين مدارک، اس لیے کہ زیادہ تر لکھت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اس وقت یہ شک میں پڑتے ہیں باطل پرست، جب آپ لکھتے آپ نے کبھی لکھا بھی نہیں پھر بھی شک کرتے ہیں۔ بل وہ آیات بینات بلکہ وہ قرآن آیتیں ہیں، تو یہاں مبتدا الخبر میں موافقت نہیں ہوگی نا، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں بل وہ آیات اے ذو آیات، تفسیر قرطبی، بلکہ یہ قرآن آیتوں والی کتاب ہے، بینات جو واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم اہل علم کے سینوں میں، وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا الا الظالمون مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ یہاں سے شکوہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ہے اس نبی پر، کیوں نہیں نازل کی جاتی ہیں آیات من ربہ اس کے رب کی طرف سے نشانیاں معجزات۔ قل انما الآیات عند اللہ آپ کہیے یہاں سے جواب شکوہ کہ فقط آیتیں نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور فقط میں تو ہوں ڈرانے والا۔ کیا مطلب؟ یعنی معجزات لانا یہ میرا کام نہیں ہے، معجزات تو اللہ کا فعل ہوتا ہے نا، وہ جب کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب اللہ پاک فرماتے یہ معجزات طلب کرتے ہیں، یہ نشانی لائی جائے، یہ نشانی لائی جائے۔ کیا قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جو مسلسل ان کے پاس موجود ہے؟ اور جتنے معجزات ہیں مثلا شق قمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وہ ایک وقت کے لیے ہوا، لوگوں کو نظر آیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ جو قرآن کریم معجزہ ہے، معجزہ کا کیا مطلب؟ ایسی چیز جو مخلوق کو عاجز بنا دے۔ تو قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں کو جس نے عاجز بنا کے رکھا ہے اس جیسے مثل لانے سے، تو کیا قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم کیا کافی نہیں ہے ان کو انا انزلنا علیک الکتاب کہ بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب، یتلا علیہم وہ ان کے اوپر پڑھی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمہ بے شک اس قرآن میں یقیناً رحمت ہے، و ذکرہ اور ذکرہ کیا مطلب؟ نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا آپ کہیے کہ کافی اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہ۔ یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں نشانی دکھاؤ، تو معجزہ کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے نا رسول کے صداقت کی۔ کیا رسول کی صداقت کے لیے اللہ کی گواہی کم ہے کیا؟ اللہ گواہی دے رہا ہے نا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو نشانی چاہیے؟ قل آپ کہیے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہی کے لیے۔ یعلم ما فی السماوات والارض وہ اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں باطل پر، کیا مطلب؟ وہو
ما یعبدون من دون اللہ، مدارک یعنی غیر اللہ کے معبود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ اور کفر کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، ویستعجلونک بالعذاب یہاں سے زجر ہے۔ آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ نضر بن حارث بدبخت زمانہ نے کہا تھا کہ ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر نبی کی دعوت برحق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو اسی کا بیان ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب میں، بلکہ عذاب کو وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتا وقت مقرر عذاب کے لیے۔ کون سا وقت مقرر؟ یوم القیامت او یوم بدر، مدارک یعنی قیامت کا دن یا بدر کا دن، اور اگر نہ ہوتا وقت مقرر لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو یقیناً آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور بضرور آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے آ گیا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ صبر کرو عذاب آنے والا ہے نا جہنم کا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن ڈھک دے گا، یعنی یاد کرو جس دن ڈھک دے گا ان کو عذاب اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور اللہ پاک فرمائیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھ لو ما، یعنی کہ جزا اس عمل کی، چکھ لو جزا ما اس عمل کی کنتم تعملون جو عمل تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان لایا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مکہ میں تمہیں عبادت کرنے نہیں دیتے۔ ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین تو کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری خاص عبادت کرو اور بس۔ یا ہمارے شیخ ہوتے تو کہتے میری زمین کشادہ ہے، اگر خارا در میں جگہ نہیں ملتی تو گلشن اقبال میں آ جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا سے بشارت اخروی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں سے، غرفاً ایسے کمروں میں، تجری من تحتی الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں کا، محنتیوں کا عمل بہترین، محنتیوں کا اجر بہترین اجر ہے۔ الذین صبروا، ارے یار جن عمل کرنے والوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیا مطلب؟ یعنی کافروں کے تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ واحدی رحمہ اللہ اسباب النزول میں فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ بھئی مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول ہمارے تمام مال جائیداد سب کچھ یہاں پر ہے، وہاں جو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ بظاہر انسان کی طبعاً اسباب کی طرف بھی تو نظر جاتی ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم عجیب لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ لوگوں نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے؟ یہ گائے، یہ بھینس، یہ بیل، اس کے علاوہ اور جانور جو جنگلی جانور ہے، شیر، چیتا، آپ کو پتہ ہے کہ شیر صرف گوشت کھاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو گوشت ہی دیتے یا کچھ اور؟
فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کئی سارے جانور ایسے جو نہیں اٹھاتے اپنے ساتھ رزق کو. جانوروں نے کبھی اپنے ساتھ رزق اٹھائے نہیں. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے جانوروں کو بھی اور تمہیں بھی. تو فرمایا جب جانور بغیر رزق اٹھائے ہوئے بھی اللہ اس کو کھانے سے محروم نہیں کرتا ہے، تو تم بھی اگر اپنے ساتھ رزق اٹھائے بغیر مدینہ میں پہنچو گے تو اللہ پاک وہاں بھی آپ کے لیے انتظام کرے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہاں سے توحید پر دلیل نمبر 2 ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین دعویٰ ہے. اگر آپ ان سے پوچھو گے من خلق السماوات والارض، ارے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے تابع بنایا سورج اور چاند کو، لیقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اے فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ. اللہ کی توحید کا اقرار بھی جب کرتے ہیں تو پھر توحید سے کیسے پھیرے جاتے ہیں یہ لوگ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، دلیل نمبر 3، اللہ وہ ذات ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، لہو، اس کے لیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، یہاں سے دلیل نمبر 4، اور اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کس نے اتارا من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی گہرآباد ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے تو آپ کہو کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں بس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ سے دلائل کا ثمرہ، دلائل کا نتیجہ، لیکن اجمالی طور پر دلائل جب بیان ہوئی تو ثابت کیا ہوا؟ الحمدللہ. جو چیز ثابت ہونے والی اس کو کہتے ہیں دلائل کا ثمرہ، دلائل کا نتیجہ. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس کو. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا والی زندگی مگر کھیل کود. تقی صاحب یعنی لعب کا ترجمہ کھیل، لہو کا ترجمہ کود، کھیلنا کودنا. تو دنیا کی زندگی کی مثال فرمایا کہ کھیل کود کی طرح ہے. جس طرح بچے کھیل کود میں لگتے ہیں تو عارضی طور پر لگتے ہیں یا مستقل کھیل کود میں لگے رہتے ہیں؟ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کھیل میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد کھیل سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے ساتھ تھوڑی دیر رہتا ہے اور پھر عالم دنیا کو چھوڑ کر کے عالم آخرت میں آتا ہے. ہاں کہ نہیں؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور بے شک آخرت والی زندگی یقیناً یہی زندگی ہے بس. دنیا کی زندگی کہاں ہے زندگی؟ یہ تو ایک مختصر سی چیز ہے. اصلی زندگی فرمائے وہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جہنم میں تو ہم فیہا خالدون، اور جنت میں تو بھی ہم فیہا خالدون. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے کس کو؟ حقیقت الدارین، کاش کے لوگ دونوں زندگیوں کو کی حقیقت کو سمجھتے. لما اختاروا اللہ والفانی علی الحیوان، تو یہ کبھی بھی فانی دنیا کو ہمیشہ والی زندگی پر اختیار نہ کرتے. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوئی ہے. لوگوں کو جتنی دنیوی کمائی کی فکر ہے اتنی آخرت کی کمائی کی فکر ہے. تو جس کو دنیوی کمائی کی زیادہ فکر ہے بنسبت آخرت کی، تو نتیجہ یہی نکلا کہ مانا اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہاں سے سورت کا دعویٰ آیت نمبر 63 میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب یہ مشرکین مکہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہیں اس کے لیے دین کو۔ یہاں پر میں تفسیر کر چکا ہوں، دین کو کیا مطلب یاد نہیں ہے پھر بھی، ہاں ایک دفعہ درمیان میں پوچھا تھا، ایک دفعہ پڑھایا، پھر دوبارہ درمیان میں پوچھا، اب یہ تیسری دفعہ ہے۔ ارے توحید کو خالص کرتے ہیں، کس کو؟ توحید کو، اور اطاعت کو اللہ کے لیے، کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ اطاعت کو خالص کرتے ہو اس کے لیے توحید کو۔ جب موجیں کشتی پر آ پہنچتی ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ انہم محیط بہم، کہ اب یہ گھیر لیے گئے، اب یہاں ان کا پکا ٹھکی کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے بتوں کی، یہاں پر ہمارے بتوں کا بس نہیں چلے گا، تو وہاں پر خالص پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب نجات دی اللہ نے ان کو خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اس وقت یہ لوگ شریک کرتے اللہ کے ساتھ۔ تو زجر ہے، ڈانٹ ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم، اللہ اگر بچاؤ گے، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لیکن جیسے اللہ نے ان کو نجات دی تو اب یہ شرک اور کفر کے پیچھے پڑ گئے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ کفر کریں، نا شکری کریں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دے دی، ان کو جو ہم نے نجات دی، تو یہ ایک قسم کی ان کے اوپر نعمت ہوئی، لیکن یہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری اس نعمت کا انکار کریں۔ وَلْيَتَمَتَّعُوا، اور اس لیے بھی تاکہ نفع اٹھائیں، اس لیے بھی انکار کرتے ہیں تاکہ نفع اٹھائے۔ کس چیز کا؟ آپس میں اتحاد کا۔ اگر مسلمان بنیں گے تو کافروں سے اتحاد ختم ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ نفع اٹھائیں کس کا؟ آزادی کا۔ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ الدنیا سجن للمومن، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہ قید خانے سے بچنے کے لیے کفر پر قائم رہتے، لیے تمتعوا، تاکہ دنیا کا نفع اٹھائیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے کہ یہ نفع اٹھانا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہاں سے بھی زجر ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے بنایا ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے ارد گرد سے۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ پر ہمارا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کو امن نصیب فرمایا ہے، حرم کو ہم نے امن والی جگہ بنایا، جبکہ حرم کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، بھی اٹھا لیا جاتا ہے، بالقتل او سبین او بسبین، کیا مطلب؟ یا تو ان کو قتل کیا جاتا ہے یا تو ان کو قید کیا جاتا ہے، جبکہ ان مشرکین کو بالکل آزادی ہے، امن ہے، تو ہماری اس نعمت کا یہ قدر نہیں کرتے۔ اَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ، کہ کیسے لوگ ہیں کہ جھوٹ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ہاں اَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ، یہ جھوٹ پر تو ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جھوٹے معبودان، اے الشیطان او الصنم، اَفَبِالْبَاطِلِ، باطل پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ الشیطان او الصنم، شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یا بت پر ایمان رکھتے ہیں، تفسیر مدارک۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری میں بھی، بخاری ثانی میں ایک جگہ ہے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا، نعمت سے مراد کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ارے کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق، یا جھٹلایا اس نے حق کو، لما جاءہ، جب حق اس کے پاس آیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ والذین جاہدوا فینا، ارے وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے لیے،
جنہوں نے کوشش کی نا ہمارے بارے میں، ہمارے پاس آنے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ضرور ہم ان کو دکھاتے ہیں اپنا راستہ۔ جو ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا، ہم سے فون نمبر لے گا تو ہم اس کو دیں گے نا۔ تو جو ہمارے پاس آنے کی محنت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو راستہ دکھائیں گے، اپنی ایڈریس بتائیں گے۔ جو نہیں آنا چاہتے جائے گڑھے میں گرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ پاک ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ جی بعض علماء اسپیکر میں لوگوں کو